اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتقمنا منہم فغرقناہم فی الیم بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 136 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ابھی اس کے بعد میں انشاءاللہ آیت نمبر 137 کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کروں گا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آخر کار ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر ڈالا، کیونکہ انہوں نے ہماری دلیلوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ آیت کا مطلب بہت واضح ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور انتقام یہ تھا کہ ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہماری دلیلوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، ان کے ذریعے سے معرفت پروردگار کو حاصل کرے، اور کسی چیز کو جھٹلائے نہیں۔ اگر کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس میں غور و فکر کرے۔ انسان اگر کسی چیز کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے، یہ بہت بری عادت ہے۔ جھٹلانا بالکل نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ جو حقیقی محبت کرتا ہے وہ محبوب کی قربت کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اور قربت صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ محبوب جن چیزوں کو پسند کرے انہیں انجام دیا جائے، اور جو اسے ناپسند ہوں ان سے دوری اختیار کی جائے۔ اگر ہمیں اپنے زمانے کے امام علیہ السلام سے حقیقی محبت ہے تو ہمیں ان کے اس قول پر عمل کرنا ہوگا کہ تم میں سے ہر ایک ان باتوں پر عمل کرے جن سے ہماری دوستی کے ذریعے تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جو اسے ہماری ناپسندیدگی اور ناراضگی سے نزدیک کرتی ہے، کیونکہ خدا اچانک انسان کو گرفتار کر لیتا ہے کہ جب توبہ بھی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی، اور نہ گناہ پر ندامت ہمارے عقاب سے اسے نجات دیتی ہے۔ ایک موضوع جو قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی گٹھلی اور دانے کو شکافتہ فرماتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں ارشاد ہوتا ہے: ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ اللہ ہی تو دانے اور گٹھلی کو شکافتہ کر کے درخت پیدا کرتا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی تمہارا خدا ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا: وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی مناسب چیز اگائی ہے۔ سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا: اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف بھی غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہر رنگ کی عمدہ چیزیں اس میں کثرت سے اگائی ہیں؟ یقیناً اس میں بھی قدرت خدا کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63 اور 64 میں ارشاد ہوا: افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ بھلا تم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ تم لوگ بوتے ہو کیا تم لوگ خود اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چگا چگا کر دیں اور تم لوگ باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو تاوان میں پھنسے نہیں، بلکہ ہم تو بد نصیب ہی ہیں۔ تو کیا تم نے پانی پر بھی نظر ڈالی جو تم پیتے رہتے ہو؟ کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم برساتے ہیں؟ اور اب میں وہ
آیت یعنی آیت نمبر 137 کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی معنی یعنی اس کا ترجمہ بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور کر دیے گئے تھے اس زمین کے مشارق و مغارب کا وارث مالک بنا دیا، جسے ہم نے اپنی برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ علیہ السلام کے پالنے والے مالک کا اچھا کلمہ، وعدہ اور حکم پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو چیزیں وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ اونچی اٹھایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ حجت خدا کی بات کو نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو انہوں نے بنایا تھا۔ یہ حجت خدا کی بات کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ حجت خدا کی بات کو مانے، جو بھی زمانے میں حجت ہے اس کی بات کو مانا جائے۔ سب جانتے ہیں کہ خمس اور زکوٰۃ کا حکم دینی امور کی ادائیگی، مستحق سادات، فقراء، مساکین اور یتیموں کی داد رسی کے لیے ہے۔ اگر کوئی مال کی محبت میں اس حکم سے سرتابی کرے تو اس نے نہ صرف ان سب کا حق غصب کیا بلکہ خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت کا بھی مستحق قرار پاتا ہے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی حدیث ہے کہ جو ہمارے مال میں سے ایک درہم بھی بطور حرام کھائے اس پر خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ ہم لعنت دوسروں کو بھیجنے میں بہت آگے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کرتے جس سے ہمارے لیے لعنت پلٹ کر ہم پر آ جائے۔ عزیزان محترم، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ ہوائیں بھی کافی ہیں۔ اگر ہم ہوائیں دیکھیں جو چلتی ہیں تو یہ ہوائیں بھی پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری کے واسطے بھیج دیا کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کی لذت چکھائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بحار الانوار کی جلد 60 صفحہ 21 پر موجود ہے کہ ہوائیں 8 قسم کی ہیں، جن میں 4 عذاب کی ہیں اور 4 رحمت کی ہیں۔ جو عذاب کی ہیں وہ نمبر 1 آصف، عین الف صاد فے، نمبر 2 صرصر، صاد رے صاد رے، نمبر 3 عقیم، عین قاف یہ میم، اور نمبر 4 قاصف، قاف الف صاد فے۔ اور جو 4 رحمت کی ہیں وہ نمبر 1 ناشرات، نمبر 2 مبشرات، نمبر 3 مرسلات اور نمبر 4 زاریات ہیں۔ خداوند عالم مرسلات ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو اوپر اٹھاتی ہیں، پھر مبشرات ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو باراور کرتی ہیں، پھر زاریات ہواؤں کو بھیجتا ہے جو انہیں اپنے ساتھ لیے پھرتی ہیں اور انہیں برسنے پر آمادہ کرتی ہیں، جس سے بارش برستی ہے، اور یہی بار آور کرنے والی ہوائیں ہوتی ہیں۔ پھر ناشرات کو بھیجتا ہے جن کے ذریعے وہ جب چاہتا ہے بادلوں کو منتشر کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ ہواؤں کے ذریعے سے بھی انسان معرفت خدا حاصل کر سکتا ہے، کہ یہ ہوائیں بھی خداوند عالم کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کس طرح پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور کیا کیا چیزوں کو خلق کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث احقاق الحق جو کتاب ہے اس کی جلد 9 میں صفحہ 280 پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے کہ جو اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو اس سے منہ پھیرے گا وہ غرق اور ہلاک ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔